یہ کہ جو سورہ فاتحہ ہے، سورہ فاتحہ کے آپ ریسائٹ کر سکتے ہیں، تلاوت کر کے اس کا ترجمہ بتا سکتے ہیں؟ جی بتائیے. چل تلاوت کریں. ہاں بولیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قرآن یہ فائنل اپ گریڈڈ ورژن آف دا all the revealed books ہے. یہ سورہ فاتحہ کی پورا ترجمہ کوئی بتا سکتا ہے یہاں پہ؟ آپ کون سے دیش جو نئے بنے ہیں جو بھارت میں تھے؟ پاکستان، بنگلہ دیش، بنگلہ دیش، نیپال. پاکستان نہیں، نیپال نہیں. تو اکھنڈ بھارت کی بات مت کیجیے. کہتے ہیں کہ تصانیف المصنف اولادہ المخلد، ایک عربی کا محاورہ ہے. کہتے ہیں کہ جو ایک مصنف کی کتابیں ہوتی ہیں نا، وہ اس کی کبھی نہ مرنے والی اولاد ہوتی ہے. بتائیے کہ ٹینس کتنے طرح کے ہوتے ہیں؟ 3. ہاں بتائیے، نام بتائیے. پرزینٹ ٹینس، پاسٹ ٹینس، فیوچر ٹینس. This is one of the best form to be recognized, to be memorized or to be remembered after his demise. آداب، نمسکار. میں ہوں محمد اختر. آج میں موجود ہوں پوروی اتر پردیش کے مئو جنپد کے قصبہ چریا کوٹ میں، نگر پنچایت چریا کوٹ میں. چریا کوٹ علامہ شبلی نعمانی کے شکشا کا آنگن بھی رہا ہے. علامہ شبلی نعمانی کی جو شخصیت کی مہک ہے ہندوستان کے دیار سے باہر تک ہے، وہ کسی پرچے کا محتاج نہیں ہے. جن کے وفات پہ کسی نے کہا تھا کہ دل نہ تھا پہلو میں اس کے پار آئے سیماب تھا، یا سراپا زخم خوردہ درد کی تلوار کا، عالم اسلام میں تھا ایک وہی روشن دماغ، اس تاریخ خانہ کا وہی تھا ایک چراغ. اتنی بڑی چیزوں سے ان کو نوازا گیا، لائنوں سے نوازا گیا. اس علامہ شبلی نعمانی کی شکشا دیکشا چریا کوٹ میں ایک دماغ، ان کے دماغ کو سب سے زیادہ گرون اپ کرنے میں چریا کوٹ کا ہی رول رہا، اور مولانا فاروق چریا کوٹی کا رول رہا. اسی چریا کوٹ میں آج ہم موجود ہیں، اور یہاں پہ ایک مدرسہ ہے، اور مدرسے کا نام مولانا صاحب مدرسہ فاتح چریا کوٹ کے نام سے ابھی جلدی ہی اس کی شروعات کی گئی ہے کچھ سالوں سے. اور اس کے انتظامیہ کے مکھیہ کرتا دھرتا مولانا افروز قادری صاحب ہیں. اور یہاں پہ کچھ طلبہ اس مدرسے میں ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں. اور یہ طلبہ جو اسلام دھرم کی قرآن جو آخری آسمانی کتاب ہے، ایمان والے اس کو مانتے ہیں، اس کی جو پہلی آیت ہے اقرا بسم ربک الذی خلق، اس کو اقرا کو پوری طرح سے اپنے اس ترانے کو دل میں اتار کر کے اور دنیا کے ساتھ قدم تال کرنے کے لیے یہ کلیاں جو ہے تیار ہو رہی ہیں، اور یہ کل پھول بن کر کے کھلیں گی، ایسی ہمیں امید ہے. کچھ بچے یہاں پہ موجود ہیں، ان سے ہم بات چیت کرنا چاہیں گے. جیسے میں نے جس آیت کا ابھی ایک تلاوت کیا، میں نے ریسائٹ کیا اقرا بسم ربک الذی خلق، اس کا ترجمہ کیا ہے، اس کے بارے میں آپ بتا سکتے ہیں؟ اقرا کے معنی ہے پڑھو. اقرا بسم ربک الذی خلق پورا ترجمہ بتائیے آپ. اقرا کے معنی ہے پڑھو، اور اپنے رب کے نام سے پڑھو. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیے کہ جو سورہ فاتحہ ہے، سورہ فاتحہ کے آپ ریسائٹ کر سکتے ہیں، تلاوت کر کے اس کا ترجمہ بتا سکتے ہیں؟ جی بتائیے. چل تلاوت کریں. ہاں بولیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. سب خوبیاں اللہ عز و جل کے لیے. کیمرے میں دیکھ کے آپ بات کیجئے نا، بنا ہیزیٹیشن کے، ایک دم فری ہو کے بات کیجئے، کوئی بات نہیں. اچھا یہ آیت جو ہے قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس، یہ کس مرحلے میں نازل ہوئی تھی معلوم ہے؟ کس حالات میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم؟ اچھا کتنے دن میں پورا قرآن نازل ہوا؟ 23 تقریباً 23 سال میں. اچھا یہ سورہ فاتحہ کی پورا ترجمہ کوئی بتا سکتا ہے یہاں پہ؟
آپ جی بتا سکتے ہیں بتا سکتے آپ بتائیں گے؟ کیا آتے ہیں، آئیے بھائی ادھر ان سے لے لیجیے۔ ہاں آپ وہ تو تلاوت کر چکے ہیں، آپ ترجمہ بتلا دیجیے۔ چھوڑیے۔ سب خوبیاں اللہ عز و جل کے لیے جو بہت مہمان رحمت والا روز جزا کا مالک، ہم تجھے کو پوجا اور تجھے مدد چاہیں، ہم کو سیدھا راستہ چلا، راستہ ان کا جن پر تو نے احسان کیا، نہ ان کا جن پر غضب ہوا۔ اچھا یہ بتائیے کہ بھارت ہمارا دیش کب آزاد ہوا تھا؟ 15 اگست 1947 میں۔ آزادی سے پہلے کون کون سی جو سیمائیں بھارت کی کہاں کہاں تک تھی، لمٹس کہاں کہاں تھی؟ کون سے دیش جو نئے بنے ہیں جو بھارت میں تھے؟ پاکستان، بنگلہ دیش، بنگلہ دیش، نیپال۔ پاکستان نہیں، نیپال تو اکھنڈ بھارت کی بات مت کیجیے، ابھی تو یہ ادھر کی بات کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور بتائیے کہ آپ کے جو پردیش ہے اس کا کیا نام ہے؟ اتر پردیش کے اس وقت راجپال گورنر کون ہے؟ راجپال گورنر اسکوائر روٹ آپ نے پڑھا میتھمیٹکس میں؟ اسکوائر روٹ، ہاں، ورگ مول کوئی جانتا ہے؟ اچھا، ٹینس کتنے پرکار کے ہوتے ہیں؟ ہاؤ مینی ٹائپس آف ٹینس، ٹینس کا انگلش میں، انگلش گرامر میں ٹینس کتنے پرکار کے ہوتے ہیں، کتنے ٹائپس کے ہوتے ہیں؟ کوئی بتائے گا انگلش گرامر کے بارے میں؟ ہاں، آپ کا نام کیا ہے؟ آپ کا نام بتائیے۔ نام؟ محمد شاکر۔ شاکر۔ ہاں، آپ کا نام؟ محمد فیضان۔ ہاں، فیضان بتائیے کہ ٹینس کتنے طرح کے ہوتے ہیں؟ 3 ہاں بتائیے، نام بتائیے۔ پرزینٹ ٹینس، پاسٹ ٹینس، فیوچر ٹینس۔ اچھا، اور ان کے الگ الگ کتنے اس میں کلاسیفیکیشن ہے؟ پریزنٹ ٹینس کے کتنے؟ پرزینٹ ٹینس میں 4 پرزینٹ نہیں ایسے بتائیے، پریزنٹ ٹینس میں، پاسٹ ٹینس میں اور فیوچر ٹینس میں، تینوں میں کتنے کتنے ہیں؟ 4۔ 4 ہے۔ پروناؤن کسے کہتے ہیں؟ پروناؤن کوئی بتائے گا؟ ناؤن کوئی بتائے گا؟ جس چیز کا نام اسے ناؤن کہتے ہیں۔ پروناؤن۔ پارٹس آف اسپیچ کسے کہتے ہیں؟ پارٹس آف اسپیچ کتنے ہوتے ہیں؟ کوئی بتائے گا پارٹس آف اسپیچ؟ بھارت کے پہلے راشٹرپتی کا نام کوئی بتائے گا؟ دا فرسٹ پریزیڈنٹ آف انڈیا۔ ہاں بتائیے، کیا نام ہے آپ کا؟ محمد واجد۔ بھارت کے پہلے راشٹرپتی کون تھے؟ راشٹرپتی راشٹرپتی بھارت کے میں نے پنڈت جواہر لال نہرو۔ نہیں، وہ تو پردھان منتری تھے نا۔ راشٹرپتی کون تھے؟ فرسٹ دیش؟ فرسٹ ہاں فرسٹ۔ ڈاکٹر راجندر۔ ہاں بولیے، جو بولنا ڈاکٹر- غلط ہو صحیح ہو کھل کے بولیے۔ پرسنالٹی تب ڈیولپ ہوگی جب آپ ہیزیٹیٹ کر کے نہیں بولیں گے، جو بھی ہو کھل کر کے بولیے، ٹھیک ہے؟ ہاں کھل کر کے بولیے۔ ڈاکٹر راجندر پرساد۔ ڈاکٹر راجندر پرساد۔ اچھا، پرتھم ناگرک، فرسٹ سٹیزن کسی دیش کا کون ہوتا ہے؟ فرسٹ پرتھم ناگرک کسے کہتے ہیں دیش کا؟ کوئی بتائے گا؟ پرتھم ناگرک دیش کا کون؟ دیش کا پرتھم ناگرک کسے کہتے ہیں؟ دیش کا پرتھم ناگرک؟ ہاں، کیا نام ہے آپ کا؟ ہیں؟ محمد عمر۔ تیز بولیے۔ محمد عمر۔ ہاں، پرتھم ناگرک کسے کہتے ہیں دیش کو؟ راجپتی۔ راشٹرپتی۔ اچھا ٹھیک ہے، یہ طلبہ تھے، ابھی شروعات ہے، یہ مدرسے کی شروعات ہے جس میں کوشش کی جا رہی ہے کہ علم دین کے ساتھ ساتھ علم دنیا سے بھی ان کو مالا مال کیا جائے اور ان کو دنیاوی ترقی میں بھی قدم تال کرنے کے لیے تیار کیا جائے۔ اور یہ نیک کام ہمارے پیچھے کیمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں یہاں کے ناظم مینیجر مولانا افروز قادری صاحب، جو اپنی ساؤتھ افریقہ میں کیپ ٹاؤن میں ایز اے لیکچرر سیوائیں دے رہے تھے ڈائس یونیورسٹی میں، وہاں سے انہوں نے کوئٹ کر کے اور اپنے چھیتر میں، اپنی چریا کوٹ میں ان ساری چیزوں کو پھر سے لانے کی کوشش کر رہے ہیں جو کبھی اتہاس ہوا کرتی تھی۔ یہ کہاں تک اس میں کامیاب ہو پائیں گے وہ الگ بات ہے، لیکن یہ بات ہے کہ اگر شروعات کرنے والی کی نیت اگر ٹھیک ہو تو چیزیں بہت آگے تک جاتی ہیں، اور چریا کوٹ کا جو بھی اتہاس رہا ہو یا رہا ہے اس کی بھی شروعات تو کبھی نہ کبھی اسی طرح سے ہوئی ہوگی۔ آئیے کچھ باتیں ہم کرتے ہیں مولانا افروز قادری صاحب سے۔ مولانا صاحب، بس ابھی آپ جیسے ہمارے متر پترکار سی آئی بی انڈیا کے سمپادک جناب وسیم اکرم صاحب سے آپ بات چیت کر رہے تھے، اس میں
ایک چیز کا آپ نے ذکر کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کی، جس حدیث کے بارے میں آپ نے اس کو مطلب اس کے بارے میں تفصیل سے بتاتے ہوئے آپ نے کہا کہ اسلام کی مہتوپورن امپورٹنٹ اور سب سے ضروری شکشاؤں میں سے ہے کہ تعلیم، علم دین ضروری ہے، علم دین کے ساتھ ساتھ علم دنیا بہت ضروری ہے۔ کہنے کا یہ مطلب ہے کہ جہاں تک میری جانکاری ہے، میں نے جہاں تک پڑھا ہے کہ کسی بھی دھارمک کتاب میں علم کے بارے میں اتنا زور نہیں دیا گیا جتنا اسلام میں دیا گیا۔ پھر بھی آج مسلمان علم سے اتنے دور، تعلیم سے اتنے دور ہوتے کیوں چلے گئے؟ کون ذمہ دار ہے اس کے لیے؟ جو ان کے رہنما ہیں، جو دھرم گرو ہیں، وہ ذمہ دار ہیں یا کچھ اور؟ کیا بات آ گئی کہ جو مسلمان جو ہے علم کے سے، جن کے نبی کا کہنا ہے علم کے اوپر کہ اگر تمہیں علم حاصل کرنا ہو تو چین کی دیوار پار کر کے جا کے علم حاصل کرو، پہلی آیت آتی ہے اقرا بسم ربک الذی خلق، اسی کو ماننے والے علم سے اتنے دور کیوں ہو گئے؟ جی اصل میں اختر بھائی بات یہ بیسکلی کہ جب آپ تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو اس میں آپ کو پتہ چلے گا کہ ایک عروج کا زمانہ ہوتا ہے، ایک زوال کا زمانہ۔ عروج اور زوال یہ ہر دور کی تاریخ کا حصہ رہے ہیں۔ تو بیسکلی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان بالکل برحق ہے، اور جن ادوار کے اندر، جس ایرا کے اندر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اس فرمان پر مسلمانوں نے جتنا عمل کیا، وہ زمانہ اسلام کے عروج کا زمانہ تھا۔ خاص طور سے جس کو ہم گولڈن ایج کہتے ہیں، یہ وہی دور تھا کہ جس میں مسلمان، یعنی ابھی جب یورپ کے اندر جب کبھی کسی یونیورسٹی کا کانسیپٹ بھی نہیں تھا، لوگ جانتے نہیں تھے کہ تعلیم بیسکلی ہوتی کیا ہے، اس وقت وہ اس وقت علم اور تجربات کے آسمان پہ یہ لوگ پہنچے ہوئے تھے۔ تو بیسکلی جن لوگوں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کو جتنے بہتر طریقے سے اپنی زندگی میں ڈھالا، وہ ایسے ہی دوسروں کے لیے رول ماڈل ہوتے چلے گئے۔ اور بیسکلی اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہر دور میں کچھ تو بھائی عوام تو بعد میں آتے ہیں، پہلے تو خواص ہوتے ہیں جس میں علماء ہوتے ہیں، ایجوکیٹڈ لوگ ہوتے ہیں، کچھ ان کی بھی ذمہ داریاں ہوتی ہیں کہ علم کو اتنے بہتر طریقے سے، اتنے آسان طریقے سے لوگوں تک پہنچایا جائے کہ لوگوں کے لیے علم سیکھنا یا علم کے دروازوں میں داخل ہونا مشکل نہ ہو جائے۔ سر میرے کوشچن کا کور یہی تھا کہ اس کے ذمہ دار جو علماء لوگ ہیں، جو ذمہ دار لوگ ہیں، ان کی ذمہ داریاں کہاں تک بنتی تھیں، اور انہوں نے ذمہ داریوں کا اپنے بھرپور نروہن نہیں کیا، نبھایا نہیں کہ ایسے دور آئے؟ نہیں، بیسکلی ذمہ داری سر دونوں کی بنتی ہے نا۔ اب جیسے مثال کے طور پر سورج نکلا ہوا ہو اور اگر کوئی کچھ دیکھنا ہی نہ چاہے تو اس میں سورج کا کیا قصور ہے؟ تو دونوں طرف سے ایبسولوٹلی اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں سر نا، غلطیاں دونوں طرف سے ہیں۔ جی علماء یا جو قوم کے رہنما ہیں، ہر دور میں وہ لوگوں کو دین کی طرف بلاتے رہے، دینی علم، دنیاوی علم کی فضیلت لوگوں سے بیان کرتے رہے۔ تو جن لوگوں کے اندر وہ، اب دیکھیں دنیا کو پتا ہے کہ اگر آدمی فار ایگزامپل سگریٹ پیے گا تو ظاہر اس کے گردے خراب ہوں گے، لیکن اس کے باوجود کیا آپ نہیں دیکھتے کہ معاشرے کے اندر شراب نوشی عام طور سے پائی جاتی ہے؟ تو ایسا نہیں ہے، دین کے اندر بھی وہی معاملہ ہوتا ہے۔ بہرحال شیطان بھی اپنے ورک پہ لگا ہوا ہے، اس کا بھی کام یہ ہے کہ لوگوں کو جو دینی چیزیں ہیں اس سے دور رکھے، اور جو چیزیں ترقی کرنے والی ہیں ان ترقی کے سارے میدانوں سے ان کو دور رکھا جائے۔ تو اس میں بنیادی طور پر اہل علم ہر دور میں لوگوں کو آگے بڑھانے کے لیے، دینی اور دنیاوی تعلیم سے ان کو آراستہ کرنے کے لیے ہر وقت وہ چاک چوبند رہتے ہیں۔ لیکن اب اگر کوئی جا کر علم حاصل ہی نہ کرے تو اب ظاہر سی بات اس میں تو میں سمجھتا ہوں کہ عوام کا قصور زیادہ ہوگا۔ کسی عالم کے پاس وہ جائیں اور پھر سر دوسری بات یہ، آپ یہ دیکھیں نا کہ اب تو ہم سوشل میڈیا کے زمانے میں جی رہے ہیں، دنیا بھر کے پلیٹ فارم ہمارے پاس موجود ہیں، انفارمیشن کے بھی، کنفرمیشن کے بھی، سوشل یعنی جو پلیٹ فارم ہے یوٹیوب کے ذریعے، آپ دنیا کی ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ ایسا کوئی ٹاپک نہیں ہے، ایسا کوئی سبجیکٹ نہیں ہے کہ جس کے لیکچرز وائڈلی آپ کو یوٹیوب کے اندر نہ مل جائیں۔ اب اس دور میں اگر کوئی کہے کہ نہیں علماء یا جو ایکسپرٹیز ہیں وہ نالج کو ہم تک ٹرانسفارم نہیں کر رہے ہیں، تو یقیناً یہ تو جو لرنرز ہوں گے، یہ ان کے جیسے کہتے ہیں نا کہ جو طلب ہے، جو کمی ہے ذوق طلب میں ہے، یعنی آپ کی طلب کے اندر آپ کے کا جو مزاج ہے اسی کے اندر کمی تھی، ورنہ دینے والوں کی کوئی کمی نہیں تھی۔ اگر آپ لینا چاہتے تو علم کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ ذوق طلب کو اور نکھارنے کے لیے یہ بھی تو ضروری ہے کہ
कुछ ऐसे अभियान भी चलाए जाएं जो जिम्मेदार लोग हैं उनकी तरफ से। एब्सोल्युटली सर, जो ना अभियान तो हर दौर में चलाए जाते रहे हैं, बस वही मैंने शुरू में जो बात कही कि भाई कमी तो बहरहाल है, लेकिन उस कमी को कोसने से बेहतर ये कि हर शख्स अपने अपने हिस्से का चिराग, अपने अपने जिम्मेदारियों को समझे और अपने अपने हिस्से का चिराग जलाता जाए। अंधेरों को कोसने से कभी अंधेरा दूर नहीं होता, बल्कि हर इंसान अगर अपने अपने हिस्से की जो कैंडल है वो जलाना शुरू कर दे तो सर बहुत हद तक अंधेरे अपना मुंह छुपाने पे मजबूर हो जाएंगे। तो बेसिकली सर जो सोसाइटी के, हर सोसाइटी के जो रोल मॉडल होते हैं वो जो है काफी चीजें नई पैदा करते हैं, लोगों को इंस्पायर करते हैं, तो वो इंस्पायरेशन भी बहुत जरूरी होता है सर, इस पे क्या कहना है? नहीं, इंस्पायरेशन तो यकीनन होता है। इंस्पायरेशन तो इसीलिए तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया था कि उलमा उम्मती का अंबिया बनी इसराइल, मेरी दौर के जो उलमा हैं वो पिछले दौर के अंबिया के मानिंद हैं, उनकी तरह हैं। तो जाहिर है कि कहते हैं कि इस्लाम आखिरी मजहब है, कुरान आखिरी किताब है, तो और नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इज द लास्ट मैसेंजर, लास्ट प्रॉफिट। तो अब जाहिर सी बात है कि न कोई नया पैगंबर आएगा, न कोई आसमानी किताब आएगी, तो अब जाहिर सी बात है कि जो दीन का पैगाम है ये उलमा के जरिए आगे बढ़ता चला जाएगा। तो अहले इल्म हर दौर में एक उनके अंदर इंस्पायरेशनल एक खूबी होती है, जो बढ़ के खुद उठा ले हाथ में मीना उसी का है। यही लोग होते हैं कि जो आगे बढ़ते हैं वो भरल सर कामयाब होते हैं, दुनिया का मामला हो या दीन का मामला हो। आज देखें कि अब बच्चों को जब ये महसूस होता है, स्टूडेंट्स को, कि कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी में हमें भरपूर तालीम नहीं मिल रही है, तो वो घर नहीं बैठते। अगर तो वाकईतन दे आर सीरियस टू लर्न समथिंग, तो वो फौरन कोचिंग का रुख करते हैं, कोचिंग की तरफ जाते हैं। तो उनके हिस्से की जो प्यास है उसको बुझाने के लिए जो कोच हजरात मौजूद होते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो उस कमी को पूरा कर देते हैं। ऐसे ही सर जरूरत इस दौर में ऐसी है कि हम जलसे कॉन्फ्रेंसेस बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन उससे हम देख रहे हैं कि 40-50 साल से कोई बहुत बड़ा इनकलाब नहीं आ रहा है। अब इन जलसों को दर्स की शक्ल में, कोचिंग की शक्ल में, यानी दीनियात पे डोर टू डोर काम करने की डोर टू डोर काम करने की जरूरत है। आज जो कोचिंग का जाल सर हर गली कूचे में फैला हुआ, एक एक गली में 10-10 कोचिंगें मौजूद हैं, तो सर ये रातों रात तो वजूद में नहीं ना आ गई। इसके लिए बेचारे आप देखें 20 साल पहले जो ट्यूटर्स हुआ करते थे, जो घर घर जाकर फ्री में भी लोगों को तालीम देने की कोशिश करते थे, लेकिन लोग कहते थे नहीं इसमें इनका कोई मकसद होगा, और लोग उनकी नीयत पे शक करते थे और अपने बच्चों को उनकी दहलीज तक या ये कि उनके टेबल तक नहीं पहुंचाते थे। और आज जब कोचिंग का एक जाल बिछ गया है, लोगों को इसकी इंपॉर्टेंस का इल्म हो गया है, तो अब पैसे दे दे के लोग अपने बच्चों को कोचिंग में दाखिल करवा रहे हैं। तो सर वही कॉन्सेप्ट, हमें अगर दीन को फरोग देना है और मुआशरे में अच्छे अफराद पैदा करने हैं, दीनदार अफराद की जिनकी वजह से मुआशरे के लोगों को नुकसान न पहुंचे, उसके लिए भी हमें उसी अंदाज से, जिस अंदाज से हमने यानी कॉन्टेम्परेरी जो इश्यूज हैं या जो दुनियावी तालीम के लिए हमने कोचिंग जो बनाई थी, दीनी तालीम के लिए जब इसी अंदाज की कोचिंग जब बनाई जाएंगी, ये भी बताएं सर एक तरह के कोचिंग सेंटर ही हमने बनाया हुआ है। तो इसमें क्या है कि इंटरेक्शन का मौका मिलता है, कोई चीज हम बच्चों को बताएं, अगर उसमें कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, फौरन वो जो ना रिएक्शन करके पूछते सर हमें ये बात समझ में नहीं आई, हम फिर उसको दूसरे पैटर्न में समझाने की कोशिश करते हैं। सर हम इस इंटरव्यू के मूल मोटिव पे आते हैं, मेन मोटिव पे, कि यहाँ पे जैसे आपने इस मदरसे को कोचिंग सेंटर के तौर पे यहाँ पे डेवलप किया, आप केप टाउन में भी रहे एज ए लेक्चरर, आपने लगभग 60 किताबें लिखी, और इस उम्र में आपकी उम्र लगभग कितनी हो? तकरीबन 42 साल की उम्र में 60 किताबें ये कामुसुल ख्वातीन या औरतों के ऊपर लिखी गई, जिसमें 7000 जो है हिस्ट्री की ऐसी ख्वातीन, ऐसी औरतें जो हमसे आपसे बातचीत हो रही थी, जिन्होंने इतिहास पे, एक कालखंड पे असर डाला है, एक क्षेत्र पे बढ़िया असर डाला है, उनको कंपाइल करके ये आसान काम न था। 42 साल की उम्र में एक औरतों पर इतनी शानदार किताब, और नौजवानों के मोटिवेशन के लिए एक नौजवानों की हिकायात के नाम से ये इंसाइक्लोपीडिया आपने लिखी, लगभग 60 किताबें आपने इस उम्र में लिख डाली है। ये मामूली बात नहीं है। फिर भी आप चिड़ैया कोट में अपनों के बीच में इस तरह के जो ये सेंटर चला रहे हैं, इसके बारे में थोड़ा सा दो लफ्ज़ बताएं। ये मौजूदा सेंटर है, ये सर बता दें कि सेंटर अब एक्चुअली कौम के अंदर इनकलाब लाने के लिए बहरहाल अफराद की तो जरूरत पड़ेगी ही ना, तो अफराद साजी के लिए, अच्छे अफराद पैदा करने के लिए हमने ये सेंटर कायम किया था। और बेसिकली मेरा इरादा बहुत आगे तक जाने का था, मैंने ये इदारा इसलिए कायम किया है, और इंशाअल्लाह अगर मैं अपने इरादे में मुखलिस हूँ
تو اللہ سبحانہ و تعالی ضرور مجھے ایک چراغ بھی ڈھنگ سے اگر روشن ہو گیا تو آپ کی پوری محنت وصول ہو جائے گی, کامیاب ہو جائے گی. جی میں نے بیسکلی جو ایک انجمن سجائی ہے, یہ ماشاءاللہ طلبہ کی شکل میں جو آپ کو یہ جو کلیاں دکھائی دے رہی ہیں, آپ نے ماشاءاللہ بتایا تھا ایک زمانہ ہے کہ یہ بھی انشاءاللہ پھول بنیں گے. ہم بھی کسی زمانے میں ایسے ہی تھے, ہمارے جتنے بھی, یہ ایک ایسا مرحلہ ہوتا ہے سر کہ نا کائنات دنیا کا کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے کہ جس نے کامیابی کی کوئی تاریخ رچی ہو اور وہ اس مرحلے سے نہ گزرا ہو. ہر کسی کو اس دور سے گزرنا ہے, کیونکہ یہیں سے ان کی تقدیر کا فیصلہ ہوتا ہے, یہیں سے انہیں پتا چلے گا کہ آنے والے وقت میں یہ کیا اتہاس رچنے والے ہیں. تو سر میں یہی چاہ رہا تھا کہ پہلے ماشاءاللہ یہ بچے ابھی دینیات کی اور حفظ کی تعلیم پا رہے ہیں. میرا ارادہ تھا کہ انشاءاللہ اگر یہ بچے اپنے کوریئر میں, اپنے کیریئر میں اگر اچھے ثابت ہوتے ہیں, اگر مطلب ہارڈ ورکنگ کے ذریعے اچھے اگر حافظ بنیں گے, تو انشاءاللہ ہم ان کو شاہین گروپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے کہ اب ان کا اپنا نصیب ہوگا کہ وہاں سے جس کا ذہنی جو صلاحیت جس معیار کی ہوگی اسی کے مطابق انشاءاللہ اگر یہ بننا چاہیں گے. بھائی ہم سر ایک گائیڈ کے طور پہ, ایک موٹیویٹر کے طور پہ یہاں پہ ہیں, ہم صرف ان کو موٹیویٹ کر سکتے ہیں, ہم بتا سکتے ہیں بیٹا یہ راستہ اچھائی کا, راستہ برائی کا ہے, ڈیسائیڈ کرنا ان کا کام ہے. تو جس طرح ڈاکٹر عبد القدیر خان صاحب نے شاہین گروپ بنایا ہے اور جہاں سے انہوں نے ہزاروں کی تعداد میں MBBS ڈاکٹرز بھی پیدا کیے ہیں, اور انہوں نے اچھے یہاں کافی انہوں نے زور دیا ہے. تو میرا مقصد بھی بیسیکلی یہی تھا. اب ان کے پاس وسائل تھے, ان کے پاس ریسورسز تھے, اس لیے انہوں نے یہ کام بہت بڑے لیول پہ کیا ہے, اور میں اس وقت ریسورسز اور وسائل کے حوالے سے بالکل تہی دامن ہوں. لیکن بہرحال ایک حوصلہ ہے, اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اگر یہ بچے محنت کریں گے اور مطلب یہ کہ اپنے مشن کے لیے مخلص رہیں گے, دھوکہ نہ دیں گے, نہ اپنے آپ کو, نہ اپنے مشن کو, نہ اپنے گائیڈ کو, تو یہ ضرور آنے والے وقت میں کسی نہ کسی اچھے پوسٹ پہ انشاءاللہ یہ بچے بھی ضرور کامیابی کی طرف بڑھتے چلے جائیں گے. بچوں آپ لوگ بھی اس سوال پہ تھوڑا سا متوجہ ہوئیے گا. جیسے شاہین سے یاد آیا کہ علامہ اقبال جو شاعر تھے, آپ لوگوں نے ان کا نام سنا ہی ہوگا, جنہوں نے ترانہ ہند لکھا, سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا. انہوں نے نئی پود کے لیے ہی لکھا تھا کہ نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کی گنبد پہ, تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پہ. اس کا آپ تھوڑا سا ویاخیا کر دیجئے, بتلا دیجئے, بچے بھی سنیں ہم بھی سنیں. جی کہتے ہیں کہ نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر, تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پہ. یعنی علامہ اقبال قوم کے نوجوانوں کو یعنی یہ پیغام دے رہے ہیں کہ آپ جن یعنی معمولی قسم کے کاموں میں آپ جو لگے ہوئے ہیں, آپ کو اس کام کے لیے پیدا نہیں کیا گیا تھا, بلکہ آپ ایک عظیم مقصد کے لیے پیدا کیے گئے ہیں. لہٰذا آپ کی نگاہ آپ کی اپنے مقصد کی طرف ہونی چاہیے. چھوٹے چھوٹے جو کام میں آپ لگے ہوئے ہیں, یہ آپ اپنی زندگی کو ضائع کر رہے ہیں, اپنی زندگی کو برباد کر رہے ہیں. آپ اس عظیم مشن کی طرف اپنی توجہ کو رکھیے کہ جس مشن پر کام کرنے کے بعد وہ آپ کا مشن بھی امر ہو جائے گا, اور آنے والے وقت میں آپ کی شخصیت بھی امر ہو جائے گی. تو چھوٹے چھوٹے یعنی چیزوں پہ اگر آپ فوکس کر رہے ہیں, تو جیسے کہتے ہیں کہ سر کسی مچھر کو مارنا ہو تو آپ اس کو مشین گن سے بھی مار سکتے ہیں, مشین گن سے بھی مچھر مر جائے گا, لیکن اس گولی کا آپ نے غلط استعمال کیا تھا. تو یہی چیز ہے کہ چھوٹے چھوٹے اگر آپ مقصد کے پیچھے اگر آپ لگے رہیں گے تو کچھ زندگی میں وہ آپ کو مل جائے گا, لیکن وہ جو بڑا مقصد تھا جس کے لیے آپ کو بنایا گیا تھا, جس کے لیے آپ کو اس دنیا میں بھیجا گیا تھا, اس مشن کو حاصل کرنے میں آپ پیچھے رہ جائیں گے. لہذا انہوں نے کہا تھا کہ آپ شاہین بنیے. شاہین بننا یہ کوئی آسان نہیں ہوتا. کہتے ہیں کہ ایز کمز آفٹر ہارڈ شپ. یہ ہارڈ شپ کے مرحلے ہیں جس سے یہ بچے گزر رہے ہیں. اس ہارڈ شپ کو اگر آپ ایز میں کنورٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس ہارڈ شپ سے آپ پیچھے مت ہٹیے. اگر آپ آج ہارڈ شپ کریں گے تو کل آپ کو ایز ہر حال میں ملے گی, چونکہ یہ دنیا کا اصول ہے کہ مشکل کے بعد آسانی آتی ہے. اگر آپ طالب علمی کا آج ہو سکتا ہے کہ آپ کو اتنی آشائش نہ ملے, آپ کو اتنا آرام نہ ملے, آج آپ کو آپ کے جو اساتذہ ہیں ہو سکتا ہے کہ آج آپ کو جھڑکیں گے, آپ کو ہو سکتا ہے, حالانکہ ہمارے یہاں سر صرف پیار کا معاملہ, ہم یہاں بچوں کو مارتے نہیں الحمدللہ. یہ ہم نے ایک ہمارا سلوگن ہے, ہم صرف پیار سے پڑھاتے ہیں, ہم مار سے نہیں پڑھاتے. ہم صرف پیار سے بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں. ہو سکتا ہے کہ چونکہ یہ بچے بہت سے ایسے اداروں سے آئے ہیں جہاں پٹنے کے, مار کھانے کے عادی ہیں, اور ہم صرف انہیں پیار سے تعلیم دے رہے ہیں. ایسے اداروں سے کبھی کوئی کلی کمل مطلب پھول بن کر کے نہیں کھلتی, یہ ہم نے بھی دیکھا ہے. پیار سے جو چیزیں سر یہ ایک عجیب المیہ ہے یہ ہمارے ہندوستان کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک ہم اپنے بچوں کو ماریں گے نہیں, جب تک کوٹیں گے نہیں, پیٹیں گے نہیں, تب تک یہ بچے کچھ نہیں بنیں گے. یہ ہمارے ہندوستانی اداروں کی بدقسمتی ہے. آپ اس میں بہت کمی آئی, اب کمی بھی الحمدللہ بہت حد تک, جب سے یہ CBSE وغیرہ جب سے کمی آئی ہے تب سے اچھے رزلٹ بھی اچھے
बच्चे आ रहे हैं, चूंकि इसलिए आ रहे हैं ना कि इन्होंने फॉलो किया यूरोप को। हाँ, जब तक बच्चों के अंदर ये नहीं होगा खुद से शौक, जी, शौक मोहब्बत से पैदा होगा। शौक मर जाता है इनका। हाँ, और अगर उसको हार्डशिप देंगे तो शौक मर जाएगा शुरू में। बहुत से बच्चे ऐसे थे कि जो असातिज़ा की सख्ती की वजह से बेचारा उनका शौक मर गया। हाँ, उनका शौक मर गया। यूरोप में सर कभी भी, इसीलिए वहां पे चाइल्ड राइट्स बने हुए, चाइल्ड एब्यूज के तहत ये सारी चीजें आती हैं। अगर आपने किसी बच्चे के साथ अगर आपने ज्यादती किया, उनको मारा पीटा, जबान, जो बच्चा जबान से नहीं सुधर सकता वो मार से कभी नहीं सुधरेगा सर। ये मेरा बिलीव है, मैं समझता हूं। और उसी कालब में, उसी रंग में इन बच्चों को ढालने की कोशिश की गई। तो अल्हम्दुलिल्लाह इनकी जो हार्ड वर्किंग है, उम्मीद है कि आने वाले वक्त में किसी ईज की तरफ, किसी बेहतरी की तरफ इन्हें जरूर लेकर जाएगी। और बच्चे माशाल्लाह मेहनती हैं, मेहनत कर रहे हैं। मतलब उम्मीद है कि आने वाले वक्त में इंशाल्लाह ये कुछ न कुछ मुआशरे के लिए और अपनी ज़ात के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, अपने और हमारे मिशन के लिए कुछ न कुछ जरूर करके दिखाएंगे। एक आखिरी सवाल, इन बच्चों की मौजूदगी में, जैसे अभी हम लोग ऑफ द रिकॉर्ड बात कर रहे थे तो आसमानी किताबों की बात हो रही थी, और कहीं न कहीं जो सनातन धर्म के पुराने वेद हैं, 4 वेद जिनको बच्चों ने अभी जिनके बारे में बताया था, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, इनके बारे में बात हो रही थी। काफी चीजें कुरान से और वेदों से कोरिलेट करती हैं। तो इसका मतलब यह है कि वो भी ईश्वरी वाणी, अल्लाह का कलाम, किसी न किसी, जब कुरान में है कि 1,24,000 कमोबेश अंबिया है, तो किसी न किसी जबान में अल्लाह ने भेजा ही होगा। खैर, लेकिन जो इस्लाम का पहला कलमा है, कोई ऐसा मंत्र जो हो वेदों में जो आप जानते हो, उससे कोरिलेट होता है क्या, जैसे ला इलाहा इल्लल्लाह से? इसके बारे में बेसिकली मैंने इसमें कोई सर बहुत ज्यादा तहकीक नहीं की हुई है कि मैं इस सिलसिले में कोई मंत्र को कोरिलेट कर सकूं, लेकिन इतना तो बहरहाल है कि यानी इस्लाम ये एक ऐसा मजहब है कि मतलब दीगर मजाहिब के अंदर भी माशाल्लाह जो आपस में देखें, अगर तो वो आसमानी धर्म है, आसमानी मजहब है, तो उनके जो मंत्र होंगे, उनकी जो बेसिक चीजें होंगी, वो आपस में कोरिलेट जरूर होंगी, ये तो कंफर्म है। एक्चुअली एब्सोल्युटली मिलेंगी। और फिर एक्चुअली दिक्कत कहां पे होती है? दिक्कत होती है उसको इंटरप्रेट करने में। बाद के दिनों में जो इंटरप्रिटेशन होता है, उसी से मिसकॉन्सेप्शन क्रिएट होता है। आप देखें ना कि ये जो बाइबल है, बाइबल यानी कहते हैं कि अगर असली फॉर्मेट में मौजूद हो तो कभी भी बाइबल का कुरान से कोई उसमें मतलब उसमें कॉन्ट्रडिक्शन नहीं होगा। तौरेत अगर असल फॉर्मेट में मौजूद है, चूंकि कुरान ये उन्हीं का अपग्रेडेड वर्जन है। ये दुनिया का उसूल है। पहले मोबाइल छोटा सा हुआ करता था, बाद में अपग्रेड करते करते आज इस शक्ल में आया गया। तो इसी तरह कहते हैं कुरान ये फाइनल अपग्रेडेड वर्जन ऑफ द ऑल द रिवील्ड बुक्स है। ऑल द जो डिवाइन जो बुक्स रही हैं, उसका ये फाइनल वर्जन है। तो कंट्रडिक्शन कैसे हो सकता है? उन किताबों को भेजने वाला भी खालिको मालिक है, अल्लाह रब्बुल इज्जत है, सोर्स एक ही है, तो उसमें कंट्रडिक्शन कैसे हो सकता है? तो ये चीजें सर जो है ना बेसिकली बहुत अहम है। बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी से एक सप्लीमेंट्री सवाल इसका ये है कि अपनी किताबों के बारे में, जैसे 42 साल की उम्र में आपने 60 किताबें शानदार लिख डाली, जो अमेजोन और फ्लिपकार्ट जैसे डिजिटल परचेजिंग प्लेटफॉर्म पे भी मौजूद है, जिसमें से मैंने भी कुछ मंगाई थी यहाँ चिड़ैया कोट में बैठ करके। इसके बारे में कुछ आप बता दें सर। ये मेरा एक चैनल के माध्यम से लोग जाने। बेसिकली किताबें तो मतलब मेरा एक शौक है। मैं बचपन ही से अल्हम्दुलिल्लाह लिखने पढ़ने की तरफ रहा हूँ। खासतौर से लिखना ये मेरा हॉबी भी है। तो अपनी जगह पे है, लेकिन ये शौक तो अपनी जगह पे, लेकिन ये डॉक्यूमेंटेशन एक है जो पीढ़ियों पे असर डालेगा। जी सर। एक बार ये डॉक्यूमेंटेड हो गया तो। जी, एक्चुअली मेरा मकसद वही था। कहते हैं कि तसानिफुल मुसन्निफ औलादुल मुखल्लद, एक अरबी का मुहावरा है। कहते हैं कि जो एक मुसन्निफ की किताबें होती है ना, वो उसकी कभी न मरने वाली औलाद होती है। मेरी अपने बेटे बेटियां हैं, कितने दिनों तक मेरे साथ रहेंगी? 60 साल, 80 साल, 100 साल, उसके बाद साथ छोड़ जाएंगी। उसमें भी अगर वो अहल हुई, वफादार हुई, तो बाप का नाम याद रखेंगे, वरना आने वाले वक्त में कौन बाप को याद करता है? लेकिन सर ये किताबें ऐसी मेरी औलाद हैं, ये ऐसे मेरे बेटी बेटियां हैं कि ये 500 साल के बाद भी लोगों को बताती रहेंगी कोई मेरा बाप गुजरा है, कोई मेरा लिखने वाला था। हाँ, ये ऐसे मेरी शहजादियां, ये मेरी ऐसी बेटियां ये हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो और आज वैसे भी देखें ना कि आज आप जब हम इमाम बुखारी की, इमाम मुस्लिम की, या पिछले दौर के जो बड़े बड़े जो विद्वान जो उलमा जो गुजरे हैं, इमाम सयूती, इमाम गजाली, इनका जब हम नाम लेते हैं तो किस वजह से नाम लेते हैं? सिर्फ और सिर्फ उनकी किताबों की वजह से। बल्कि आज हम अपनी महफिलों में जिंदों से ज्यादा उनकी बातों को कोट करते हैं, उनकी किताबों के जरिए। तो बेसिकली अगर इंसान को अपने नाम को जिंदा रखना है तो कहते हैं कि उसे कुछ न कुछ तहरीरी यादगार अपने पीछे छोड़ जाना चाहिए। आज सर जब उलमा शरिया कोट की बात आ रही है, ये बताएं कि हम
42 سال کے فار ایگزامپل 70 سال پہلے چڑیا کوٹ کی جو علمی بزم تھی وہ اجڑ گئی ہے. اب اگر ہم ان کے بارے میں جاننا چاہیں تو وہ آنکھ کہاں سے لے کر آئیں کہ جنہوں نے 700 سال کا وہ جو ایک علمی جو ایک ماحول تھا, جو ایک علمی جو کائنات تھی اس کو دیکھا, وہ آنکھ کہاں سے لائیں گے؟ یہ 700 سال کی جو علمی کائنات کی بات آپ چریا کوٹ پہ کر رہے ہیں, وہ ڈاکومنٹیشن کے طور پہ موجود ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں, ڈاکومنٹیشن کے طور پہ سر موجود نہیں ہے. وہ یہاں 4-5 ایسی کتابیں ہیں کہ جس کے بارے میں کچھ باتیں ملتی ہیں, لیکن میں نے بتایا تھا کہ یہ چونکہ میرے ریسرچ کا ایک حصہ ہے اور میں اس سلسلے میں ریسرچ کر رہا ہوں تقریباً ادھر کئی سالوں سے, تو اس سلسلے میں نے تقریباً 100 سے زیادہ بڑے بڑے جو یہاں کے جید علماء ہیں جنہوں نے ایک تاریخ رقم کی ہے, ان کے بارے میں نے ماشاءاللہ ایک بڑھیا سا ڈاکومنٹیشن میں نے تیار کیا ہوا ہے. وہ اپنے وقت پہ منظر عام پہ وہ بھی آئے گا, لیکن اس کے لیے مجھے کتنی کھوج لگانی پڑی, ہندوستان کے کیسے کیسے خطوں میں جانا پڑا اور اس کے لیے کتنی مجھے قربانیاں دینی پڑی. بہرحال وہی میں اس کے بارے میں جانتا ہوں. اور ویسے بھی بھائی انقلاب یا اس طرح کی کوئی بڑی چیزیں سر جو نا گھر بیٹھنے سے حاصل نہیں ہوتی, اس کے لیے جد و جہد اور اس کے لیے رت جگہ یہ سب اس کے لیے مسٹ ہوا کرتے ہیں. اس کے لیے بہرحال ہاں شاہین بننا پڑے گا جی. تو الحمدللہ یہ سب چیزیں بہرحال سر مطلب یہ جو کچھ بھی ہے یہ میرا ایک شوق بھی تھا, اور اللہ کے فضل و کرم سے آج آپ گوگل پہ جائیں, آج چونکہ سب سے بڑا سرچ انجن جس پر گوگل موجود ہے نا, آپ اس میں صرف چریا کوٹ ہی لکھیں, حالانکہ ماشاءاللہ بہت سارے لوگ یہاں پہ موجود ہیں, لیکن میں یہ بتا دوں تحریر کی اہمیت کیا ہے. جو آپ نے پوچھا نا کہ کیوں آپ نے اس پلیٹ فارم کو آپ نے چنا, آپ آج بھی آپ صرف گوگل پہ جا کے لکھیں چریا کوٹی, چاہے اردو میں لکھی چاہے آپ رومن میں لکھیے, میرے علاوہ اور آپ کو کچھ نظر نہیں آئے گا. میری اس پہ آپ کو ایک ایک کتاب میری جو ہے سر تقریباً یعنی سینکڑوں ویب پیجز کے اندر موجود ہے. ایک ایک کتاب 50-70 ہزار بار ڈاؤن لوڈ ہو چکی ہے. مختلف ویب سائٹ پہ اپنا جو ہمسایہ ملک ہے اس میں بھی تقریباً ہزاروں کی تعداد میں ماشاءاللہ میرے ویورز ہیں, میرے قارئین ہیں, میرے پڑھنے والے ہیں. تو یہی فائدہ ہوتا ہے تحریروں کا کہ تحریروں سے انسان کا نام ہمیشہ کے لیے امر ہو جاتا ہے, اور اسی لیے ہر انسان چاہتا ہے کہ مجھے یاد کیا جائے. دنیا میں انسان سر اسی لیے آتا ہے کہ اسے یاد کیا جائے. تو اگر وہ چاہتا ہے کہ اسے یاد کیا جائے تو اسے کچھ ایسا کام کر کے جانا چاہیے کہ جس کی وجہ سے وہ یاد کیا جائے. کتابیں ہی نہیں ہیں, کتابوں کے علاوہ بہت سارے ایسے کام ہیں سوشل ورکر کے طور پہ بھی وہ کر سکتا ہے, لیکن یہ دس از ون آف دا بیسٹ فارم ٹو بی ریکگنائزڈ, ٹو بی میمورائزڈ اور ٹو بی ریممبرڈ آفٹر ہز ڈیمائز. بہت بہت شکریہ. یہ آپ سن رہے تھے مولانا افروز قادری صاحب کو چریا کوٹ سے, اور ہم امید کرتے ہیں کہ ان کی مقصد کے صفحات جس طرح سے یہاں پہ ابھی کھلے پڑے ہیں بچوں کی شکل میں, یہ کمپائل ہو کر کے ایک دن ایک خوبصورت اور ایک نئی پہچان بنے, اور یہ بچے اس میں مدد کریں اپنی اپنی ذمہ داریوں کو سمجھتے ہوئے. انہی شبھ کامناؤں کے ساتھ اور انہی دعاؤں کے ساتھ میں اس ویڈیو کو ختم کر رہا ہوں. اور میرے ساتھ اس خبر پہ ہیں کیمرے کے پیچھے اروند. میں نیشنل کوریج کے لیے